تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دی نماز جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے تھے جمع ہاں اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اور خالق کائنات پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ توڑے واسطے اور بندہ ناچیز واسطے آج دی اس مبارک حاضری نو باعث خیر و برکت فرمائے باعث نجات فرمائے تو پچھلا جمعۃ المبارک کے اندر تخلیق حضرت انسان دے موضوع تے گفتگو دا سلسلہ شروع کیتا سی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان دی تخلیق جڑی ہے بہت ہی اعلیٰ انتظامات دے نال فرمائی انسان بس اپنی حقیقت دے کھوج چ لگ جائے تو جس دن اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے من عرف نفسہ ومن عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اللہ دی معرفت اللہ دی پہچان جڑی ہے وہ ساڑی معرفت دے نال چھپی ہوئی ہے اسی اپنی حقیقت نو جدو پانا ہے جس دن اسی اپنی حقیقت نو پا گئے وہ دن اللہ دی پہچان دا ہو جائے گا تو رب کائنات دی پہچان جڑی ہے اس نو پہچانن واسطے اللہ دی معرفت حاصل کرن واسطے انسان نو اپنی ذات دے کھوج وچ لگ جانا چاہیے کہ میں کون ہاں کتھوں آیا ہاں کیوں آیا ہاں تے کتھے جانا اے چار جملے نے ہر انسان دے اندر ہر بندے دے نالے گردش کردے نے کیڑا کہ تو کون ہے تو کتھوں آیا ہے تے کیویں آیا ہے تے کتھے جانا ہے انہاں چارہ جملیاں دے اتے غور بندہ کر لے تے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے اور سانوں ساریاں اتے کھوجنا چاہیے سوچنا چاہیے اور اہل اللہ صوفیاء اعظام بزرگان دین اولیاء کاملین سے گل دا درس دے دے انہاں دی بارگاہ جدو بندہ حاضر ہوندا ہے او وضو طہارت نماز فرائض و واجبات دے نال نال اپنے مرید نو اے حکم دینے کہ پترہ اے تے معاملات جڑے ہیں او تے ادا کرنے ہی نے وضو نماز روزہ وغیرہ وغیرہ یہ معاملات کرنے ہی نے لیکن ایتھے رکنا نہیں اصل جڑا ہے وہ اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا آن دا مقصد کی ہے تیرے بنن دا مقصد کی ہے تیری تخلیق دا مقصد کی ہے تو وہ کچھ باتاں میں پچھلے جمعے عرض کیتیاں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر دی تخلیق تو پہلے عناصر اربع نو پیدا فرمایا کنہ نے پیدا فرمایا اچھا بولیے عناصر اربع وہ کڑیاں چیزیں نے یہ ذکر میں پچھلے جمعے کر گیا دوبارہ کر دینے ہیں آگ ہوا پانی اور خاک مٹی یہ عناصر اربع نے یہ حضرت انسان تو پہلے وجود وچ آئیاں اور انہاں چاراں نو جمع کرن دا نام بشر جتھے چارے جمع ہو جان کٹھیاں ہو جان انہوں خاکی بشر کہتے بولو تو صحیح حالانکہ
تسی کوشش کرو اگ بال کے اتے پانی پاؤ، اگ رہ جائے گی، تسی بول دے نہیں دے ادھر نیڑے نیڑے ہو کے پاؤ، ادھر کٹھے ہو کے پاؤ، اج لے لڑکے تو نہیں جائے آگ دیاں صفحہ پوریاں کرو۔ میں سوچن دیا تو بھی شاید اپنے آپ ہی کر لینے کی بھی خلا پورا، پر نہیں، اور میں تو بیٹھن دے ماحول تو ڈسٹرب ہون رہا سنگا میں بندیاں نو اج ہویا کی ہے، یا تے میرے تو پہلوں آ کے لڑ بیٹھے نے آپس ایک دوسرے نال، یا کوئی پچھوں کوئی ٹینشن لے کے آئے ہیں۔ یہ ٹینشن نہیں تے مسجد دے وچ اکٹھے ہو کے بھئی دا ہوندا ہے صفحہ پہلیاں پوریاں کری ہوندے، جے گل سمجھ لے تھوڑی جی سبحان اللہ دی آواز بھی آوے نا، تہاڈا بھی کوئی وقت تے لگنا چاہیے نا، کوئی جان بھی لگے۔ یعنی اگ نو تسی پانی دے نال اکٹھیاں بولو، اگ تے ہوا نو کٹھیاں، اگ نو تے مٹی نو کٹھیاں ساڈے کولوں نہیں ہوندی۔ اگ بالاں گے مٹی پاواں گے پھر بجھ جائے گی، پانی پاواں گے پھر بجھ جائے گی، ہوا دیاں گے اڑا جائے گی۔ یہ اللہ دی قدرت ہے، اے چیزاں سمجھن دیاں نے۔ اے نوجوان، اے بزرگ، کہ اے اللہ دی قدرت ہے کہ جس نے انہاں چاراں نو اکٹھا کٹھا کرتا ہے۔ ہن تے سبحان اللہ بن دی ہے، تیرے رب نے کیا کمال کیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگ ہوا پانی مٹی، یہ اللہ دی قدرت ہے کہ انہاں چاراں نو ایک جگہ اکٹھیاں کر دیتا ہے۔ تو جے چارے اکٹھے ہوئے نے تو کوئی بیکار نہیں بنیا۔ آئے ہائے واہ واہ نہیں سمجھے، جے چارہ نو جمع کیتا ہے رب ذوالجلال نے تو کوئی بیکار شے نہیں بنی، اے شاہکار بنے۔ واہ میرے مولا تیریاں قدرتاں، تیریاں عظمتاں، تیریاں شاناں۔ ساڑھے کولوں یہ چارے چیزاں کٹھیاں نہیں ہوندیاں، لیکن اللہ نے کر کے یہ عظیم شاہکار حضرت انسان دی صورت کھڑا کر دیتا۔ ان تیرے اندر اگ بھی موجود ہے، تیرے وچ ہوا بھی موجود ہے، تیرے اندر خاک بھی موجود ہے، تیرے اندر پانی بھی موجود ہے۔ انہاں چاراں دے وچ کچھ تاثیراں نے، بولو بولو، کچھ تاثیراں نے۔ اگ ایدے اندر جلالت تکبر ہے، بولو تو صحیح نا، اگ دے اندر جلالت تکبر ہے، ہوا دے اندر تیزی ہے، ہوا دے اندر تیزی ہے، جدر نو منہ کر دیئے ہر شے نو اڑا کے رکھ دیں دیئے، کوئی چیز اپنی جگہ تے کھلو نہیں سکتی۔ پانی دے اندر طہارت ہے، پانی دے اندر زندگی ہے، حیات ہے، مٹی دے اندر عاجزی ہے، مٹی دے اندر عاجزی ہے۔ اگ بالو اتاں جاندی ہے، ہوا اڑا دیندی ہے، پانی دے دیو تے حیات زندگی مل دیئے، سکون مل دے، مٹی نو اتاں میں سٹو گے انہیں تھلے ہی ہونا ہے، ادھے چاہ عاجزی ہے۔ ہن دوستہ غور کریں، توجہ کریں، انہاں چارہ صفتانوں، انہاں چارہ صفتانوں تو اپنے وچ ویکھنا ہے، تے پھر تو ویکھنا ہے کہ تیرے وچ زور کیڑی صفت ہے، تیرے تے طاقت کیڑی صفت دیئے۔ یہ چارہ نو رکھن تو بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اجے انہوں حیات نہیں، انہوں سا نہیں بخشے، کٹھیاں کیتا نہ جدوں اس دے وجود نو، اتھے ہی مشورہ کیتا محبوب دس کہ ہو جائے ہون بنائیے۔ ہون خمیر تیار ہو گیا، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یہ مٹی گج دی رہی، مٹی قرآن نو پڑھو، قرآن فرماندہ ہے مٹی گج دی رہی، جے میں بیبیاں یا بندے آٹا گندے نے، کہ آٹا گندیاں گندیاں جدوں روٹی دے قابل ہوندہ ہے ادوں انہوں کہندے نے ہون مکمل ہے، ہون آٹا صحیح گج گیا ہے۔ یہ فرشتے پانی پوندے رہے،
وہ مٹی دے پانی کنا کچھ رپیا 39 دن یا 39 مہینے یا 39 سال غم دا پریشانی دا دکھ دا آزمائش دا پانی پایا اس مٹی دے اندر اس دکھ نال اس آزمائش والے پانی دے نال اس پریشانی والے پانی نال کدی یہ کالے رنگ دی ہوئی کدی یہ پیلے رنگ دی ہوئی کدی سرخ رنگ نے اپنایا کدی یہ جی بدبو پیدا ہوئی کدی یہ خوشبو پیدا ہوئی کدی یہ سخت ہوئی کدی کھن کھناتی ہوئی کدی یہ نرم ہو گئی جنیاں حالتاں انہیں اتھے بدلیاں وہ ساریاں انسان چپائیاں جائیں وہ ساریاں حالتاں حضرت انسان کی کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی گندمی ہے یہ جننے رنگ بندے دے اندر پائے جاندے ہیں یہ سارے رنگ ادھوں مٹی گج دے دوران یہ رنگ وٹوندی رہی نرم ہوئے کئیاں دیاں طبیعتاں بڑیاں نرم نے کئیاں دیاں طبیعتاں بڑیاں سخت نے کوئی بول دے تے دل کردہ بولی جاوے میں سنی جاواں کوئی بول دے تے دل کردہ جان چھٹے مرے پرے دفاع ہوئے کتھے پلے بے ساریاں حالتاں سیٹ کر آواز انہوں لے کھان لیا اللہ انہوں پیار اور محبت دی جواز لیا مٹھی مٹھی جی آواز جو ہے یہ ساریاں حالتاں رب نے ازل تو یہ دے اندر رکھ سکی تو 39 دن غم دکھ پریشانی آزمائش دا پانی تو جدو دن 40ویں دا آیا فرشتیاں عرض کی تھی مولا ہون کی کہنا ہے فرمایا آج خوشی دا پانی پاؤ آج دے اندر خوشی دا پانی پاؤ یہی وجہ ہے بندہ اکثر دکھی رہندہ ہے اکثر پریشان رہندہ ہے اکثر ازمائشاں چ رہندہ ہے اکثر ٹینشن چ رہندہ ہے تے خوشی کدے کدے مل دیئے خوشی بولو کدے کدے حاصل ہوں دیئے تے اے وجہ ہے کہ اے ازل تو ہی 39 دن تے تیری مٹی جڑی گج دی رہی ہے نا وہ دکھاں والے تے پریشانیاں والے تے ٹینشناں والے پانی چ گجیے تے 39 دن تاں تیری زندگی چ زیادہ دکھ نے زیادہ آزمائشاں نے تے خوشی کدے مل دیئے کدے مل دیئے اتھوں فقراء نے اہل اللہ نے اتھے ایک ہور مسئلے دا استنباط کیتا استدلال لیا ایک اور مسئلے دا انہاں کہ بھی 40ویں دن بولو کنویں دن 40ویں دن خوشی دا پانی ملیا ہے کہ انہاں اتھوں نکتہ کٹیا ہو پیلیو جدوں کوئی پیارا وچھڑ جائے موت انہوں آ جائے تے 40 دن تک انہوں پلایا جے نا 40ویں دن کٹھے ہو کے اس 40ویں دن نو یاد کر لے ایرے لی دعا مانگ دیا جناب اس 40 دا صدقہ اے 40 قبول کر کے بخشش فرما دے ایتھوں چیلم نکل آیا اہل ایمان دے اندر کہ تسی 40واں کیوں کر دیو جی یہ کتھے لکھے ہے ہن ہر گل تے مولوی نو لکھی چاہیے جڑیاں طبیعتاں دے وچ سارا علم ہوندا ہے تے اللہ پاک انہاں نوں ہدایت عطا باہر کیا ہن جدوں یہ سارا سسٹم ہو گیا نا تے مٹی گج گئی گورا رنگ بھی آیا کالا بھی آیا گندمی بھی آیا ساملہ بھی آیا سارے ہی رنگ مٹی نے اپنا لے ساریاں طبیعتاں دے اندر نرمی والے بھی آ گئی سختی بھی آ گئی خوشبودار بھی آ گئی بدبودار بھی طبیعت آ گئی ساریاں طبیعتاں اس مٹی دے وچ ہن موجود نے ہن فرمایا رب نے سونیا ہن میں بناونا ہے نائب اپنا تے دسو تسیں تے بناواں میں ہائے ہائے بولو تے صحیح دا میں ذرا تھکاوٹ جاں تے میری تھکاوٹ تو واڑے ذوق نے لاؤنی ہے شوق نے اج سبحان اللہ چل کے کہو گے نا تو میں کہاں گا بندے لین تے آ گئے تو میری ہن عادت کچھ نہ ادھر نوں مٹدی جاندی ہے کہ میں ترنم چھڈاں تے ہولی ہولی میٹھی میٹھی گل جڑی انہاں نوں سمجھائی جایا کراں اس پاسے میں تانوں لاؤن لیا اللہ کرے ادھر نوں لگ گئے تے چس بڑی ہونی باہر کیا میں وچ وچ کرنٹ دے دیا کراں گا تانوں ٹینشن نہ لیا جے ذوق میں تہاڈا ملوث خاطر رکھاں گا ہن رب نے فرمایا سونیا ہن تسی سامنے آؤ نا اصل وچ راز جڑے سے نا پچھلے جمعے عرض کیتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون فرشتیو تسی چپ رہو جو میں جاننا تسی نہیں جان دے وہ اے گل سی حبیبا میں تے اس بت وچ تینوں ویکھنا ہے ہائے ہائے بول دے صحیح اس بت وچ اساں تینوں ویکھنا ہے
باقی بت جننے بھی بننے نے صدقہ تیرا ہی بننے نے وسیلہ تیرا ہی بننے اصل مقصد رب نے یار نو بیکنا سی ایس بت بیک اللہ اکبر تو فرمایا سونیا ہون دسو کہ ہو جیا بناواں ہو سکتا کسے دے دماغ وچے خیال آ جاوے اے کتھے لکھیا ہے کہ نبی نو رب نے پوچھ کے پت بنایا ہے کتھے لکھیا ہے میں کیا جا جواب لے لے سرکار دی محفل لگی ہے فرمایا حسان عرض کیتی آقا حکم ہوئے فرمایا حسان آج کوئی سانو ساڑی نات تے سناوو ساڑی شان تے سناوو ان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے سرکار سامنے نے صحابہ سامنے نے حضرت حسان نے ایک نظر چہرہ ودوحان ویکھیا دیکھی آندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي سونیا میں تیری تعریف کی کرا تیرے جیا سونا میری آنکھیں ویکھی آئی نہیں ہائے سرکار نے فرمایا کہ ساڑی کوئی عظمت بیان کرو تو قربان جاواں صحابہ دی عقیدے دو حضرت حسان کے نے سونیا مینوں کی پوچھ دے ہو جب مینوں پوچھیا جائے تو تیرے جیا سونا میری آنکھیں اور کہہ دے سبحان اللہ صحابی آندہ ہے حضور دا غلام آندہ ہے سرکار دے سامنے کھلو کی آندہ ہے تیرے جیا سونا و احسانوں میں کلم ترقت آئینی میری آنکھیں ویکھی نہیں ایتھے بس نے کی تھی فرمایا و اجمالوں میں کلم تالد النساء سونیا ویندی کے میں تیرے جیا سونا کسے ماں نے جمعی نہیں خلقتا مبرم کل عیب اللہ نے تو انو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا اگے کیا دینے کہ اللہ کا قد خلقتا کما تشاؤ سونیا تو انو رب نے ایویں بنایا ہے جمیں تسی آپ چایا مسئلہ حال نہیں ہو گیا حضرت حسان نے سرکار دی بارگاہ چل گیتا تو انو رب نے یہ بنایا ہے جس سورج تو انہوں سی ویندے پہ ہیں انہوں ایمی بنایا جویں تسی آپ چاہیا ہے تو سرکار نے تھے انکار نہیں کیتا بلکہ خوش ہو کے دعا منگی دعا کی منگی آقا نے فرمایا اللہم ایید بروح القدس اے اللہ جبرائیل دے ذریعے میرے حسان دی مدد کرے میری ہور شان بیان کرے اللہ اکبر پتہ ہے چلیا جدو سرکار دی تعریف ہو رہی ہوئے تو سرکار خوش ہو دینے تے تعریف سن کے بھی خوش ہویا کرو نا یہ بھی سرکار دی سنت ہے ہاں سرکار نو بڑی بلکہ ایک روایت ہے کہ سرکار ہے جب اپنے گھٹنے جو تسی بیٹھے ہو نا دو زانو ہو کے دو زانو دے گھٹنے دے بعد بندہ کھڑا ہوندہ ہے نا گھٹنے دے پار پا کے انج سرکار گھٹنے دے کھلو کے انج داد دن دے سن اللہم ایجد بروح القدس اے اللہ جبرائیل کے ذریعے دی مدد کر میری اور تعریف کرے سرکار دا ذکر سن کے خوش ہونا ہے بھی سونے رسول دی سونی سنت ہے اچھا بولو سرکار دا ذکر سن کے خوش ہونا آقا دی اللہ ہن ایتھے میں کہا دس سن سرکار ایتھے بولے نہیں کہ یا اللہ جی میں چاہاں گا انجدہ بنا دیں گا فرمایا ہاں سونے ویکھنا جو تینوں میں ہر ماحول چا ہر عالم چا ویکھ لیا ہے ان آخری عالم خاکیاں ہے اتھے بھی سونے ہیں تیری زیارت کرنی ہے تینوں ہی محبوب بنانا ہے تو میرے آقا نے عرض کی تھی مولا پیشانی انج دی بنا کہ سورج شرما جاوے رخسار انج دے بنا مہتاب منہ لکا جاوے آنکھ انج دی بنا اٹھے تے دعا جھکے تے حیاء ترچی ہوئے تے ادا
سارے پواڑے اس اکھ دے نہیں بول دے صحیح اللہ کرے کہ تیرے دل وچ کوئی عشق دی چنگاری لگ جاوے میں آج تینوں یہ دعا دینا یا اللہ اے پلے پا اللہ کرے تینوں کسے دا ہووے عشق منگیا کرو خدا دی قسم دے بغیر زندگی بیکار ہے یہ دے بغیر زندگی عشق ہووے فیس بک والا عشق نہ ہووے عشق ہووے تو روحانی ہووے اس صورت وچ بھی رب دا ماہی نظر آندا ہووے عشق کرو عشق کرو عشق کرو سرکار دا تصور کر کے عشق کریا سرکار تو بغیر گل ہی کوئی ہائے اے جڑیاں گلاں میں شروع کر بیٹھا اصل وچ تقریر والیاں نہیں ہیں تے چپ ہو کے سوچن والیاں نے تصور نال ویکھن والیاں نے تاں میں جڑا نا پریشان اس موضوع تے میں زیادہ پریشان ہو جانا کہ جو تصورات دی زبان تے اکھ نال بندہ ویندا ہے نا وہ معاملہ کچھ ہو رہے تے جدوں زبان نال کہندا ہے تے پھر گل گھٹا بیندا ہے اور جو میں کسی شاعر نے کہا گر خامو گر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بولو بولو گر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود اور گر خاموش رہوں تو ہی تو ہو سونیا بس گل تھے نہیں ہے میں جدوں کوئی گل کرنا تیرے حسن و محدود کر بینا اسے واسطے تے عاشق کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولو بولو چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دیو کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ایتھے تے عارف لوگ جڑے نے تقریرہ نہیں کر دے عارف بولن گے تے کدی ایک کدی گل بول چلن گے جڑے عارف انہوں میں کہنا جڑے ہر وقت سرکار دے تصور چو گم رہی ہے وہ تے حسن یار جی انہا گم ہوندہ ہے کہندہ ایسا حسن واسطے کیڑا لفظ لے آؤں جدوں جنہ حسن ویکھ لے ہے نا وہ پھر پریشان ہو جاندہ کہ ایسا حسن دے قابل تے کوئی لفظ ہی کوئی نہیں جس حسن دیاں شانہ خود خدا بیان کرے بندے دے واسدہ روگی نہیں جدیاں عظمتہ خالق بیان کرے مخلوق ہوتے تک کیمیں پہنچ سکتی ہے تو فرمایا پھر سونیا سامنے آؤ محبوب بول دے گئے رب بناندہ گیا ہائے 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 بول دے صحیح ذرا تصور سے جانا ذرا حضرت آدم علیہ السلام دا ساڑھے تیرے میرے باپ دا جسد اطہر تیار ہونے لگا محبت محبوب دوہاں بولو بولو دوہاں ہی مرضی دے نال ہی بنایا ہے محبوب نے پوچھیا خالق نے محبوب نے نال نال عرض کی تھی اویں اویں جیویں جیویں سونا لگدا رہیا میں تاں نہ بیلیو اس چہرے تے لعنت نہ پایا کرو اس چہرے نوں پیڑا نہ کیا کرو وہ یہ پسند مصطفیٰ دیئے تخلیق خدا دیئے شکل ایڈی ماڑی نہیں ہے شکل ایڈی نا کدی بندے تے منہ تے لعنت نہ پایا جائے کدی نہ لعنت پایا جائے درویش کل جدو تسی پاؤ گے اتھے کدی لعنت نہیں پہن تھی اتھے پیار تے محبت بنیندہ کیوں انہوں نے اس چیز دی معرفت ہو گئی ہوندی کہ یہ جڑی شکل ہے نا یہ جڑی صورت ہے یہ کسے عام دی تے بنائی نہیں نا یہ پسند محبوب خدا دیئے تے تخلیق اللہ سبحانہ وتعالی دیئے تے رب دی تخلیق تے پسند حبیب دی تے پونا لعنت اس واسطے مسلمانہ توجہ کریا کر اے ہو گلاں نے جنہاں نو اسی اگر سوچاں گے تے یاد کران گے پھر دشمنیاں نہیں رہن گیاں
پھر محبتاں پیدا ہون گیاں، پھر پیار پیدا ہوئے گا، پھر احساس پیدا ہوئے گا، پھر ایثار دا جذبہ بلند ہوئے گا۔ بس بدبختی ساڈے اندر یہ آ گئی ہے، اسی ایک دوجے تو دور ہو گئے ہیں، صورت نو پسند نہیں کر دے، صورتاں نال پیار نہیں کر دے۔ وہ دوستا یہ صورت بڑی آلائی، یہ صورت بڑی آلائی، پسند میرے لاجپال نبی دی، تخلیق رب ذوالجلال دی۔ فرمایا سونے انہوں بولو، نبی بول دے گئے جستی اطہر سیدنا آدم علیہ السلام دا جدو تیار ہو گیا رب کائنات نے باڈی تیار کر چھڑی، 60 گز لمبا 30 گز چوڑا، 60 گز بولو ایک گز وچ کنے فٹ نے؟ 3 فٹاں دا ایک گز، 60 دیا 180 فٹ لمبا۔ تسی سبحان اللہ نہ کیا جب ایسے ایک پریشان ہو گئے بھی ایک ہی بن گیا ہے تے جے پیو ایڈا اچھے لمے قد دا سی انہاں دا کی حال ہے تے کس دے ہی جاندے نے تے دن بدن رہندے ہی جاندے نے۔ نہیں سجنا، اے بھی میرے آقا دا فرمان ہے۔ سنو میرے رب دی بارگاہ چ میرے آقا نے عرض کی یا اللہ میرے امتی دی ایک تے عمر لمبی نہ کریں، دوجے دا قد لمبا نہ کریں، اے دی عمر بھی لمبی نہ کری، اے دا قد بھی لمبا نہ کری۔ جدوں سرکار دا فرمان میں پڑھیا سوچی پہ گیا سونیا، پہلیاں دے قد ایڈے ایڈے لمبے، انیاں طاقتاں ایڈے ایڈے وجود چوڑے ہیں کہ سونیا ساڑھے واسطے۔ تے جدوں میں غور کیتا آقا نے فرمایا میرے حکم تے غور کر تینوں سمجھ آ جائے گی جے تیرا گز بھی 180 فٹ لمبا ہوندا، 90 گز 90 فٹ چوڑا ہوندا، دس تو اپنا کوٹھا کیویں بناوندا رہندا کتھے؟ بولو تے صحیح۔ کہ سرکار نے رحمت کیتی ہے کہ میری امت قیامت تک ہونی ہے، بڑی مسیح ہونی جے انہاں دے قد اوتھے ہی رہے۔ تے آج بندہ 100 منزلہ بنائی کھلوتا ہے، انسان 100 منزلے دیا بلڈنگاں بنا کے رہن لیا ہے۔ یہ کیوں رہن لیا ہے؟ ہوا چڑھدا پیا ہے، کاراں دے وچ بہندا پیا ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ سواریاں چ سفر کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سرکار دی دعا دا صدقہ ہے، نہ میرے رسول نے قد بدل دیتا ہے نہ عمر بدل دیتا ہے۔ اجے بھی آندے سرکار دا ساڈے تے وسیلے دی کادی لوڑ ہے؟ میں کہا کڈو اس دعا دی وسیلے نوں باہر کڈو تے پھر میں کہا مولوی جی کر ہاں کنے کے بچے نے قد لمے انہاں دے تے پھر سوچ کوٹھی کیویں بنے گی، سوچ تیرے مکان کیویں بنن گے۔ وہ لوگ پھر جنگلاں چ رہندے سی، وہ لوگ ہائے ہائے انہاں دی عمر سیدنا نوح علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بی بی آئی آن کے کہن لگی آقا دعا فرماؤ، بچے فوت ہو جاندے نے، کوئی اللہ پاک لمبی عمر والا بھی بچہ دے دے۔ آپ فرمان لگے مائی کنی عمر دے ہو کے فوت ہوندے نے؟ آخر کوئی 400 سال دا ہو کے مر جاندا ہے، کوئی 500 سال دا ہو کے مر جاندا ہے۔ آپ فرمان لگے عمر ہی نہیں، اب بول دے صحیح، تیرے لیے بی بی ہے عمر ہی نہیں، 400 سال، کوئی 400 سال دا ہو کے فوت ہوندہ ہے، کوئی 500 سال دا۔ سونیا دعا کرو۔ آپ مسکرا کے فرمان لگے واہ بی بی تیرے واسطے 400 سال عمر ہی کوئی نہیں، آخر دے وچ امت کونی ہے نبی آخر الزمان دی اوسط عمر انہاں دی 60 سال ہونی ہے۔ حال انہاں دا اے ہونا ہے کہ انہوں نے لوہے دے مکانہ چ رہنا ہے۔ اوسط عمر کنی ہے ساڈی؟ بولو، یہ آج ہی نہیں تجزیہ ہویا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام دا فرمان ہے۔ اجے آندے ہو نبی کول غیب کوئی نہیں ہوتا، بولو تے صحیح۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امتی عورت نو کیا، آخری امت دی اوسط عمر 60 سال ہوئے گی، تے حال انہاں دا ایڈا ہوئے گا پتلا، ایڈے او کمزور ہوں گے عقیدے دے وچ کہ لوہے دے مکان بنا کے رہن گے۔ تو کہ نہیں 400 سال ہو 60 سال والے نے لوہے دے مکان بنانے تے تسی جنگلاں چ رہن دے ہو، غاراں چ رہن دے۔
نوجوانا ایہو گلاں نے جڑیاں سوچن دا حق رکھ دیاں نے، انہاں نوں سوچو غور کرو۔ اج ویکھ لو بندے کول پیسہ آ جائے او سب تو پہلو آندا ہے کوٹھی میں شروع کراں تے نیچوں لویا شروع ہوندا ہے تے چھت تک دروازیاں تک ونڈوਆਂ تک تے پھر نوح علیہ السلام دا اے علم تے ساڈے نبی دا کیا کمال ہوئے گا، بولو تے صحیح، یہ علم تو سیدنا نوح علیہ السلام دا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، جدو جسد تیار ہو گیا نا اجے بے جان حرکت، بولو حرکت نہیں کیتی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیوں آجو میرے شاہکار نو ویکھو، آؤ میرے نائب دے جسد نو ویکھو۔ ان بے جان ہے صرف بوتے کی، یہ بولو بوتے۔ فرشتیاں دا امام عزازیل سی، کون سی امام؟ عزازیل۔ عزازیل اگے آیا، جبرائیل نے پیچھے ہٹا کہنے لگا ٹھہرو پہلے مینوں دا مشاہدہ کرن دیو، دیکھیے تسی رب نے بنایا کی یہ جڑا ساڈے تو ہی آلہ ہے، جنوں آندا ہے میں ساریاں تو آلہ بنایا، دیکھیے تسی عزازیل جسم چ وڑ گیا۔ اجے توک لعنت دا پیا نہیں سی، اجے فرشتیاں دا استاد سی۔ جدو جسم اطہر چ داخل ہویا تھوڑی دیر بعد باہر آیا، فرشتیاں پوچھیا داستے صحیح کچھ نظر آیا ہی؟ اکھاں لگا سارے دی سیر کر رہے ہیں، بولو تو صحیح، 30 گز چوڑا، ہاں تھوڑی یہ جگہ، بولو تو صحیح، 90 فٹ اینو 90 فٹ اینو، پھر موٹائی بھی تو ہوئی گی تے 180 فٹ لمبائی۔ حضرت آدم دے جسد اطہر دی وچ جا کے انہیں کیتی نا جدوں سیر کر کے آیا باہر، فرشتیاں پوچھیا استاد جی امام صاحب دسو کی نظر آیا جی؟ آکھاں لگا باقی تے بس ایک سادہ جے ٹانچہ ہی ہے، کھبے پاسے نہ ایک بند کوٹھڑی جی او پتہ نہیں کی، ہائے 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 بند، بولو دے صحیح بند، وہ دی سمجھ میں نہیں آئی، بس ایتھوں یہ عزازیل اکھڑے ہے کہ اس کوٹھڑی دی انہوں سمجھ نہیں آئی تے شور کور دے ٹبیاں جبہ کے عارفان دے سلطان نو سمجھ آئی۔ او فرما لگیا میں تینوں دسائیں کوٹھڑی کی یہ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلان دیاں جانے سویو رب پچھانے ایدی معرفت حاصل کر ایک گلیں جا کے اگے سٹیپ وائز ہوں دیاں جان گیاں کیونکہ بول موضوع جو ہن تیرے دے رکھ دیتے اللہ اکبر کبیرہ باہر آ گیا آکھن لگا نہیں سمجھ آئی انہوں اتھے سمجھ نہیں آئی اتھے 1400 سال بعد جو پیدا ہون والے باہو سلطان آ گئی
بابے فرید نو آ گئی ہے، داتا علی حجویری نو آ گئی ہے، کوٹ مٹھن دی سرکار نو آ گئی ہے، شہنشاہ بغداد نو آ گئی ہے، اور میرا حسین زنجانی نو آ گئی ہے، میرے معین الہند نو آ گئی ہے، میرے شہنشاہ نقش بند نو آ گئی ہے۔ یہ نصیب اپنا اپنا نہیں آئی، سمجھتے فرشتیاں دے امام نو نہیں آئی۔ تو جی آج بھی کوئی امام پریشان ہوئے تے ٹینشن کا دی لائنی، تے فرشتیاں دے امام اکھڑ گئے نا جی تے خاکیاں دا اکھڑ جائے۔ ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون جدو جسد تیار ہو گیا باپے دا، انج کہ یہ اللہ دے خلیفے دا، کیونکہ اتھوں تے گل پچھلے جو میں شروع کیتی سی، رب نے اپنے خلیفے دا جدو جسد تیار کر لیا، بول دا نہیں تو ہی بول سنیا، ہون رب نے توجہ فرمائی، بولیا نہیں، حرکت نہیں آئی۔ ہائے ہائے ایتھے جڑا نظارہ آنگا ہے نا، اللہ نے توجہ پائی، رب نے توجہ پائی، توجہ پائی، تے توجہ دے نال کی ہویا، قل الروح من عمر ربی ونفخت فیہ من روحی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح نو پھونکیا، پھونک ماری۔ توجہ پائی میرے رب نے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح آ گئی، بولو وہ کی آ گئی، روح آ گئی۔ صحابہ نے عرض کیتا سونیا اے روح کی ہے، روح کی ہے، اللہ نے جواب دیتا حبیبہ اے جلے روح دے بارے پوچھ دینے، انہوں نے دسو قل الروح من عمر ربی، اے روح تو اجے رب دا عمر ہے، تیرے اندر جڑی روح ہے تیرے رب دا عمری، اس عمر نو پہچانو بندیا، اور تو کوئی ہور نہیں، کوئی ہور نہیں، اور جنو بار ٹول دا پھرنا ہے، غور کریں گا تینو وچے ہی نظر آوے، جنو بار لبنا ہے نا وہ تیرے وچے، وہ تیرے جدو روح داخل ہو گئی نا، روح داخل کیتی رب نے اپنے عمر نو داخل کیتا تے چھک آئی آدم علیہ السلام نے، تے پہلا جملہ نکلے الحمدللہ، اودا دے رب نو پسند ہے، فرمایا جدوں چھک آوے انہوں روکنا نہیں، انہوں آن دیو تے نال الحمدللہ، انہوں چھک کیوں آئی؟ ہائے چھک کیوں آئیے؟ آج دا سائنسدان تے ڈاکٹر جڑے نے تجربہ کرنے والے، انہوں نے سرکار دے اس فرمان دے ہوتے جدوں ریسرچ کی تھی کہ سرکار نے فرمایا جمائیاں آن او باسیاں جنہاں نو آنے ہیں، فرمایا باسی آوے جمائی آوے تے منہ بند کر لیا کرو، تے جے چھک آوے تے نہ روکیا کرو، او باسی نو روکیا کرو، منہ بند کریا کرو، ایویں نہ منہ کھول کے کر چھڑیا کرو، لوگاں نو پریشان۔ اے نحوست ہے جدوں جمائی آوے اباسیاں آن منہ بند کرو، تے جدوں چھک آوے سرکار نے فرمایا انہوں آن دیو، انہوں آن دیو، انہوں نہیں روکنا، انہوں نہیں روکنا۔ ان ایس فرمان تے جدوں سائنسدانہ نے کی ریسرچ کہ نبی فرما رہے ہیں چھک آوے نہیں روکنی ہے، دی وجہ کی ہے، ہائے ادھے وچ راد کی ہے، قربان جاواں میرے رسول نے، بڑا میرے رسول تو بڑا نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم ہے، میرے رب نے سارے علم اپنے حبیب نو عطا کر چھڑے نے۔ ہن جدوں سائنسداناں نے تے تجربہ کیتا او آکھن لگے جدوں دل دیاں والاں وچ، جدوں دل دیاں ویناں وچ یا دماغ دیاں شریاناں وچ کوئی کلاٹ پھسدا ہے، اونچا تے بولو، جدو دل دے والاں وچ یا دل دیاں شریاناں وچ یا دماغ دیاں باریک نالیاں وچ کوئی کلاٹ پھسدا ہے، دماغ میموری ڈیمیج ہون دا خطرہ ہو رہا ہوئے،
فالج ہون دا خطرہ ہو رہا ہوئے دل دا اٹیک ہون دا خطرہ ہو رہا ہوئے ادو کلاٹ نو کڈن واسطے اس دماغ دیاں شریانہ جو کلاٹ نو کڈن واسطے اللہ دی رحمت ہوندی ہے چھک ہوندی ہے وہ بھی نالیاں صاف ہے بھی صاف ہائے 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 کیا لاجپال نے کرم فرمایا کہ چھک نو نہیں روکنا چھینک آوے تی آن دو یہ نال تو آجے دل دیاں وینا جڑیاں نے انہاں چگر کوئی کلاٹ پھاستا پیا ہے تو اس پریشر نال نکل جائے گا اگر دماغ دیاں شریانہ جو کوئی کلاٹ پھاستا پیا ہے چھک دے پریشر نال صاف ہے تو چھینک جڑی ہے اللہ دی خاص رحمت بندے واسطہ انہوں روکنا یہ جننی بھی زور نال آواز نال آوے آن انہوں منع نہیں کرنا آجو جیلے سستی پہن لگے منہ بند کرنا ہے انہوں آن نہیں دینا جمائی نہیں بولو تو صحیح گل غور نہ سنیا جی میں نے ایک گل یاد آئی مولانا صاحب چلے گئے تقریر کر انہوں نے اسے ٹاپک دے سستی تے گل کر دیتی انہوں نے کہا جدوں جمائی آئی ادو لا حول پڑیا کرو سرکار دا بھی فرمانے کہ سستی یہ شیطان دا حملہ ہے جدو تو انہوں جمائی آوے کی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ادو پڑھیا کرو سستی شیطان دا حملہ نفس امارہ دا حملہ ضائع ہو جائے گا ہن بندے وچ کئی طرح دے بیٹھے کئی توجہ نال ایک بابے نے توجہ نہ کیتی پہلی گل تے یہ نہیں سنیا تے انہیں جمائی جڑا نا جی انہاں دی بولی چ جمائی جوائی نو کہندے سی وہ سمجھ بیٹھا پہلے جوائی جدو گھر آوے ادو لا حول پڑھنا وہ گھر جا وڑیا جا کے جناب بہ گیا تے اپنی بیگم نو کہنے لگا کرما علی اج مولوی صاحب نے مسئلہ بڑا وڈا دسیا تے ہن ایتھے عمل کریا کرنا آخر کیویں آخر جدوں اپنا بچہ آوے نا تے لا حول پڑھیا کریا ایدیاں بڑیاں اور قسمت دا مارا دمادان بڑیا کارے نہ لگو پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ ساسنوں ملے آنے میں آکھا لا حول ولا قوت الا باللہ اگر جڑا بھی کرتا ملے لا حول ولا قوت مار تھان دے میں شیطان وہ غصے نال پڑھیا جناب باہر نکلیا جا کے گھر انہیں اپنی بیگم نے 5-7 ٹمبے مارے آکھن لگے تیرے ماپیاں تے مینوں بناتا شیطان ہے تے شیطان دے کر توں کی کرنی ہے نکل وہ جناب گھر آ گئی رولا پہ گیا لمحہ طلاقاں تک گل پہنچی میں کہا بھی مار کے تھان دے آ کی بنیا اسی تے مولوی صاحب کو مسئلہ سنیا سی وہ بچے بندے پہ انہوں نے کہا گل کی ہے انہوں نے دماد نو بھی سدیا کہ رولا کہندا میں جدوں انہاں کول جانا ادوں مینوں ویکھ کے لا حول ولا قوت پڑھ دیندے نے لا حول ولا قوت پڑھ میں شیطان ہاں جڑا مینوں ویکھ کے پڑھ دے او کیوں بابا نے آکھیا مولوی صاحب نے مسئلہ دتا ہے کہ جدوں جوائی گھر آوے پڑھو تے ساڈا جوائی نہیں یہ تے گل چلو مولوی صاحب کول چلنے مسیتے چلے گئے مسیتے مولوی صاحب نے آکھیا بھی اب یہ مسئلہ میں کیتا نہیں لیکن جڑا جلسہ کیتا سی تے اپنے مفتی صاحب آئے سی انہوں نے مسئلہ تے کیتا ہے پر یہ جی میں کنگائی دی سمجھ رہے انہوں نے آکھیا جدوں جمائی آوے نا اداسی آوے ادو لا حول پڑھنی یہ بابے نے جوائی سمجھ لیا تے اے توجہ نہ کرن دا فائدہ جے یا نقصان جے اس واسطے جدو گل کوئی ہو نا تو توجہ نال سنی دی ہوندی ہے تاکہ کوئی گل رہ ادھی گل سن کے جب بندہ باہر جاندا ہے تو پھر ڈسٹرب ہوندا ہے کہ یار یہ کیویں سمجھ نہیں آئی جدوں تسی شروع تو گل سنو گے تو پھر سمجھ آ جائے گی ہائے ہائے روح آ گئی سونے رب نے پائی توجہ اور چلیا تو کڈا انمول ہے اور سجنا تو کڈا چگیا ہے کڈا سونا ہے کہ رب نے تیرے تے توجہ پائی ہائے ہائے تو اس محلے والوں ٹرن ہی نہیں دیا جدھر میں تینوں کنے توجہ پائی اللہ نے توجہ نال ویکھیا او یارا او کوئی پیارا توجہ نال ویکھ لوے تے بندے دا دل باغ باغ ہو جاندا ہے ایتھے تے خالق کائنات توجہ پان لیا ایتھے تے رب ذوالجلال نے توجہ پائی ہے توجہ کیتی ہے تے امر ہویا تے روح آئی ہے روح داخل ہو گئی تے بابا آدم علیہ السلام جلدی نہ اٹھ کے بیٹھ اللہ نے فرمایا بنیا تے بڑا کالا بن گیا بڑیاں کالیاں یہ ہے نا کالا پن جلدی جلدی ہو جائے دعا بھی جریے نو منگنا مانگ دے رہا کرو مانگ دے کرو حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا تیری جتی دا تسمہ جیڑا ہے نا وہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی تو رب کو منگل لگیا شرمائی نا منگیا تسمہ تک بھی اپنے رب کو منگو شرماؤنا نہیں یا اللہ رزق دے نہیں شرماؤنا یا اللہ دولت دے عزت والی دے
برکت والی دے، عظیم دولت دے، وسیع رزق دے، منگو۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بس منگی آؤ، کدی تے بوا کھلے گا۔ نا امید ہو کے سرکار نے فرمایا دعا چھاڑ نہ دیا جائے، منگ دے رہا کرو، دعاواں منگ دے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون دوستہ بزرگا، ہون توجہ کرو، جدوں آدم علیہ السلام دے جسم جلو دا ارادہ کیتا، آجا حقیقت والے بابیاں دیاں گلاں تیرے سامنے رکھا، جنہاں نو لوگ ولی آندے نے، درویش آندے نے، انہاں گلاں نو پہچانن نال بندہ ولی بندائی۔ او دے اندر کیونکہ پھر درد تے حقیقت نو پہچان دا مادہ پیدا ہو جاندہ ہے، حقیقت نو پا جاندہ ہے، معرفت پا جاندہ ہے، حقیقت سمجھ وچی آ جاندی ہے۔ جدو بندے نو حقیقت سمجھ وچی آ جائے تے گل بن جاندی ہے۔ ہون کی ہویا؟ رب ذوالجلال نے روح نو حکم دیتا داخل ہو۔ روح نے جدو اندر چاچی پائی، اندر ایک قید خانہ ہے، پنجرہ ہے، کتھے آزادی وچ رہن والی، کتھے روحانی تے نورانی مقامات تے رہن والی، آزاد رہن والی، نہ کو پوچھ، نہ کوئی تفتیش، نہ ہائے نہ وائے، نہ صبح نہ شام، نہ بچے نہ تسے، کوئی رولا نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، آزاد رہن والی نو جدوں رب نے اس پنجرے وچ رکھن دا آرڈر دیتا، روح نے عرض کیتی ماریاں چیکاں، روح دیاں جڑیاں نکلیاں چیکاں، انہاں چیکاں نو ہیر وارث شاہ نو اگر پڑھیں گا، وارث شاہ نے ہیر جڑی لکھی ہے، خدا دی قسم ساری انسان دی تخلیق دے لکھ چھڑی ہے، پر سمجھداراں واسطے ہر کسے دی سمجھ وچ نہیں ہوندی۔ انہاں کیا ڈولی چڑھن لگیاں، ہیر ماریاں چیکاں، اینج نہیں مسلمانہ دلہ غور کر، اے اوہی ڈولی چڑھن لگی ہیں، جدوں ہیر آزاد رہن والی ہے روح، انہوں ہیر کیا وارث شاہ نے فرمان لگے، روح نو جدوں کیا چل داخل ہو، اوتھے نے چیکاں ماریاں مولا، میں آزاد رہن والی، نہ میرے واسطے کوئی پابندی، نہ میرے واسطے کوئی پیاس، نہ میرے واسطے کوئی دکھ، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی پریشانی، مولا ہر وقت تیرے دیدار وچ رہنیاں، تیرے قرب وچ رہنیاں، میں تو کیڑی غلطی ہوئی ہے جڑی اس پنجرے دے وچ میں نو قید کرن لگا ہے، جڑی اس پنجرے دے وچ میں نو قید کرن لگا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا روح کی گل ہے، عرض کیتی مولا میں نو اندر ڈر لگ دا ہے، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندر قید ہی قید ہے۔ اللہ فرمایا جے اسی اندر چاننے دا نور دا روشنی دا بندوبست کر دئیے، جیس پنجرے وچ، اس کوٹھے وچ، اس حجرے وچ نور دا روشنی دا چاننے دا بندوبست کر دئیے، پھر عرض کی تھی مالکہ تو مالک ہیں، انکار دی تھی گنجائش کوئی نہیں، یہ کرم ہو جائے تے بڑی گل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سونیاں ہن وقت جدائیاں دا آیا ہی، ہن ویلا جدائیاں دا آیا ہی، ارادہ میرا یہ پر یارا آج تیرا نور جیڑا ہے میں آدم دی پیشانی وچ رکھنے لگا، نور مصطفیٰ پیشانی آدم علیہ السلام جدو رکھ دیتا، اس نور دی وجہ نال حضرت آدم دا جسم نور نالا نور ہو گیا، اندھیرے ختم ہو گئے، نور نے چمکا ماریاں، اس نور دے نال پیار روح دا پیا، روح بھی اندر داخل ہو گئی۔ ہن سجنا نور مصطفیٰ بھی تھے، پشت آدم وچ رکھ چھلیا، پشت آدم چاہ گیا، پیشانی چاہ گیا، ہن جدو نور حبیب آیا نوری نور ہو گیا، روح اندر آ گئی، جدوں یار دے نور نو وچ رکھیا روح آئی، رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ ہون حبیبہ وقت یاد کرو جدوں تیرے رب نے پھر قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، فرشتیاں نو حکم دیتا کرو سارے آدم نو سجدہ۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھیا کر یار، اللہ سر خراب ہے، پہلے دسیا کرو اللہ ٹھیک ہو گیا، دو ہے کہ 3 منٹ ہو اللہ اللہ دوستہ بزرگہ توجہ فرما،
حامد اینی بھی کمزوری نہیں آئی کہ سیل نہیں پوایا تھا میں وہ دے پلیکھے جو پتہ نہیں کیڑا موضوع کھولی جان لیا سا توجہ ہے آ مسلمانہ توجہ فرما اللہ نے فرمایا للملائکۃ اسجدو اور تو کتھے سے بول بیلیا کتھے سے تمہیں بابے دی پشت وچ سے تمہیں اوتھی سا میں بھی اوتھی سا ساری اولاد آدم پشت آدم وچ آدم ایک بنایا ہے باقی آدم دی اگویں سارا سلسلہ چلایا ہے سارے باپ دی پشت وچ سا ہن رب نے فرمایا کر سجدہ فرشتیوں کرو سجدہ سارے فرشتے سجدے چ پے گئے اے امام آکڑ گیا امام عزازیل آکڑ گیا جدو فرشتیاں کیتا سجدہ پھر سجدیوں سار چکیا دیکھیا امام نے نہیں کیتا وہ پھر سجدے چکے گئے اب بولا دے صحیح اتھو ہی نماز دی ہر رکعت دے 2 سجدے ہو گئے رب نے تے ایک سجدے دا حکم دیتا سی فرشتیاں 2 کیتے کیوں کیتے یا اللہ تیرا شکر ہے اس بے ایمان نو توفیق نہیں ہوئی سانو توفیق دے چھڑی اس واسطے نماز جڑی ہے اللہ دی توفیق نال ہے نماز پڑھیا کرو خوش ہویا کرو پڑھ کے کہ آج رب راضی سی آج رب نے میں اپنی بارگاہ سجدہ کرن دی توفیق دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تو مسلمانہ پھر کی ہویا ہون دوستا اتھوں ہی کھوج لگ لے ہون ایک آگی ہوائی پانی آئی مٹی آئی انہا چارانوں گنیاں کٹھا کیتا بت بنیا تے بت دے وچ نور اپنے یار دا رکھیا نور رکھے پھر روح امر دی صورت وچ پائی ایتھے ایک عاشق بول بیا انہیں کیا مٹی دا بنا کے بت ہائے مٹی دا بنا کے بت آپے وچ آ گیا مٹی دا بنا کے بت وہ آپے وچ آ گیا ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ گیا بولو بولو وہ ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ گیا یہ تقریر تو انہوں مولوی نہیں سنون گے کسی عارف دا مرید ہی سنا سکتا ہے موضوع ڈاڈا یا اکھا جے اللہ اکبر اللہ نے توجہ پا چھڑی روح آ گئی اے اللہ دا مری ہن جنوں باروں ٹول لائیں بلیا جنوں باروں ٹول لائیں کدی اندر تک کتے او ہوئی تے نہیں جڑا بول دا کتے جنوں باروں لبدا پھرنا ہے اے جڑا تیرے نال اندر گلاں کردا ہے کدی باہر ہوندا ہے کدی اندر جاندا ہے کدی غور کر کے ویکھ بلیا کدری اوئی تے نہیں جنوں باروں لبنا ہے تے تیرے اندر ہے اللہ اکبر ایتھے ہی پھر عارفان دا سلطان پھر بول پیا آ فرمان لگے فرمایا کمال فرمایا اے تن رب سچے دا حجرہ اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منت خاج خضر دی وہ تیرے اندر آگ حیاتی ہوں اور مرن تو پہلے مر گئے باہو وہ جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو اس واسطے سجنا جیڑے رب نو پاروں لبنا ہے وہ کہندہ ہو والاولو والآخرو والظاہرو والباطن وہ رب فرماندہ بے شک بار بھی میں اندر بھی میں ایتھے فرمایا فی انفسکم فلا تبصرون فرمایا میں تے تواڈے وچ ہاں مینوں کیوں نہیں جے ویندے
ہائے ہائے بندیاں وچوں لب تیرا رب تیرے وچ سجدے ضرور کر نماز ضرور پر کدی کدی فکر بھی کریا کر تفکر کریا کر فکر کریا کر فکر مجمع چ نہیں ہوندا فکر جناب والا نمازاں وچ بہ کے نہیں ہوندا فکر اودوں ہوندا ہے جدوں بندہ دنیا تو تنہا ہو کے کلا ہو کے نکرے لگ کے یار نو یاد کردا ہے زبان گم ہوندی ہے اودے تصور چ گم ہوندا ہے تے پھر اپنے آپ تے خیال کردا ہے اے سونیا ربا آپ تے وجود تو قابل پا کے وجود تو پا کے میں نے وجود دے کے کی بنا چھڑیا ایتھے غور کریا کرو جدو ایتھے غور کرو گے پھر جے میرے وچ ہوئے تے تواڈے چ وی ہوئے جے ساریاں چو آپ تے پھر نفرت کدے کو پھر لڑائی کدے نال ہے پھر جنگ کدے نال ہے پھر بغض کدے نال ہے بس لڑائی وہی کردا ہے جنوں معرفت نہیں جنوں معرفت مل جاندی ہے لڑائی نہیں کردا اس شاہکار نو رب ذوالجلال نے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے موضوع میں تھے بند کرنے اتھوں پھر اگلے جمعے شروع کر لا امید ہے کوشش کرو کہ تسی اگلے جمعے ٹائم نہ لاؤں کرو گے کہ نہیں ہونا تے ہوندا ہی ہے یار 10 منٹ پہلوں آ جایا کرو اللہ اکبر کبیرہ تے جدو رب نے پھر کرم کیتا لوگ کہتے ہیں مالا ہے چنگا ہے یہ تے وہ تے اللہ نے کسے نو مالا نہیں کیا اللہ فرماندا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب آندا میں تے تینوں بنایا ہی بڑا سونا ہے تینوں احسن تقویم تے بنایا ہے تینوں احسن تقویم بنایا ہے ایڈی خوبصورتی تینوں رب نے دیتا ہے پھر پریشان کیوں تو دوستو اپنی حقیقت نو سمجھو اپنی حیات نو سمجھو اپنی ذات نو سمجھو اپنے معاملات تے ذرا غور تے کریا کرو جدوں جناب والا یہ بن گیا جسد بن گیا روح بھی آ گئی یہ دو چیزاں رکھیاں نال رب نے اتھے کی ہے اچھا تے بولو جنہ چ ہے وہ بول لو جنہ چ نہیں ہو تو پھر لب کو لے لے ایتھے کی ہے جی ہائے ہائے دل والے بولو نا دل والے ہائے ہائے دل رولا تے دل دا ہی ہے یہ دل کسی نو دے کے ویکھتے صحیح یہ دل ہی تے رب نے منگیا نہ انہوں سالے سجدیاں دی بھوکھے نہ ضرورت ہے دل منگیا اے دل اسی ویکھنا یار نے دیتا ہے کہ نہیں اے دل ہے ایتھے روح ہے ایتھے نفس امار یہ تو انہوں سادے لفظاں جو میں گل سمجھائی جانا ایتھے دل ہے ایتھے کی ہے روح ہے ایتھے نفس ہے کیوں نہ پیٹ ہے نا یہ تو پردہ ہی نہیں نا جنہیں پیٹ نہیں پردہ ہے میں نفس دیاں خواہشاں میں نہیں موقع دی تو نفس جڑا ہے یہ دنیا دا راہ ہے شیطان دے داخل ہون دا راہ ہے روح جڑی یہ پروردگار دی تجلی دا راہ ہے تو دل جڑا وہ کر رہے وہ حجرہ ہے دل او حجرہ ہے رب باندہ ہون دل جڑا ہے نا یہ ویکھنا ہے سانو دیتا ہی یا ساڑھے دشمن نو دیتا ہی وہ دشمن کیڑا ہے جدو انہیں سجدہ نہ کیتا اللہ نے فرمایا فخرج دفع جا لانتیا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا آکھن لگا میں وآنا منہو میں ایدی نالوں آلاواں افضلاں یہ خاک چوں بنے ہیں میں نار چوں بنے ہیں ساڑھے تے کرم رب نے یہی کیتا ہے کہ ابلیس جڑا ہے وہ کلی آگ چو بنے ہیں تینوں رب نے چاراں چو بنے ہیں تے چارے صفتاں تینوں دیکھ کے ہون پوچھ دے تیرے کو دس آگ تیرے تے حاوی ہے ہوا تیرے تے حاوی ہے یا خاک تے پانی دا تیرے تے زیادہ اثر ہے اپنی طبیعت تو پہچان لیا کرو رب دی رضا دا پتہ چل جائے گا جو تیرے اندر نرمی ہے
آجزی ہے، انکساری ہے، پیار ہے، محبت ہے، اپنے اپنے پاک رکھنا ہے، پھر سمجھ تیرے تے پانی والی صفت تے خاک والی صفت دا اثر ہے۔ تے جی اتنا نہیں ہر وقت اگ بگولا، اگ نہ پڑیا رہنا، پھون پھون کر دے، نہیں سمجھیا، پھر سمجھ لے تیرے تے وہ اگ والا سلسلہ چڑھے ہی، اس اگ نے تے امام فرشتیاں تو نہیں چھڑیا، انہوں تباہ کر کے رکھ دیتا۔ اس واسطے غور کریا کر۔ ہن سجنا بیلیا، ہائے 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 ہائے، ابلیس دفع ہو گیا، لعنت دا توق دے گل پاتا، تے جاندہ جاندہ پتہ کی کہنے لگا، آکھن لگا مولا ایک کرم ہی کر دے۔ فرمایا کی اکھے انہا عرصہ تیری عبادت کیتی ہے، تیرے علاوہ میں سجدہ کسے نو نہیں کرنا، پاہمیں کوئی ہوئے۔ فرمایا پھر ایک گالت پھر دفع ہو جڑے جڑے میرے یار نو نہیں ماندہ انہوں میں بھی نہیں ماندہ۔ کہنے لگا کچھ دے دے میریاں عبادتاں دا صلہ۔ فرمایا کی مانگ؟ آکھن لگا ایک تے قیامت تک لی مہلت دے دے، مینوں موت نہ آوے، دوجا طاقت دے دے۔ کنی کی طاقت چاہی دیئے؟ اکھے ہر وقت ہر کڑی ہر دے نالوں، گال نہیں سمجھے۔ ابلیس نے کی کیا؟ ہر وقت ہر کڑی ہر بندے دے نالوں، بندے صرف ایتھے بھی تھے، باقی دنیا چ کون؟ پوری دنیا دی اندر جنی بھی انسانیت ہے، ابلیس نے عرض کیتا ہر وقت ہر کڑی ہر لمحہ ہر دے نال ہو، انی طاقت دے۔ اللہ نے فرمایا جا دیتے، جیڑا رب اپنے دشمن نو انی طاقت دے دیندا ہے، انہیں اپنے حبیب نو کنیاں عظمتاں دتیاں ہون۔ ایتھے غور کریا کرو کڈا پیارا، جیڑا رب اپنے دشمن نو انی طاقت دیندا ہے، انہیں اپنے محبوب نو کی عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسلمانہ توجہ فرما، گل میں تھوڑی جیتھے مکمل کر دیا۔ ہن کہنے لگا جا، رب نے فرمایا جا، آکھن لگا لے مولا تو انہاں دی وجہ نال مینوں ذلیل کیتا ہے، تے ہن میں انہاں نو گمراہ کر کے جے تیرے نیڑے بھی آن دیتا نا تے مینوں آکھ، اے سارے جہنم دا بالن بنن گے۔ اگوں اللہ نے کی فرمایا سن ویلیا، رب نے فرمایا جا تینوں کھلی چھٹی ہے، جڑے میرے ہوئے نا، نہیں سمجھے آئی تھے میں نکتہ دینا ہے۔ رب نے فرمایا جڑے، کچھا بولو جڑے میرے ہوئے نا، اور تیرے ٹھے نہیں چلن گے، جڑے میرے ہوئے۔ تو ادھا ہی کوئی شریک برادری چی گل چل جائے نا، تو کوئی گل ہو جائے بابے نالو دے منڈے دے بارے، تے بابا بھی پھر گاں باں کھڑی کر کے آندھا جے تے ہے نا میرا پتر تے دس دے گا، نہیں سمجھے میری گل، جے ہویا میرا پھر تینوں دس دے گا کہ واقعی میں ہو دا، تے جے وہ پتر نہ دسے کوئی گل نہ کرے، پیو نو دکھ لگنا ہے کہ نہیں کہ میں پال پوس کے نو جوان کیتا ہے، ظالم میری کنڈ بھی نہیں پال سکیا، میری گل بھی نہیں پال سکیا، رب بھی پال دے، رب بھی پال دے۔ اللہ نے شیطان نو کیا جا پھر جڑے میرے ہوئے نا تیرے ٹھے نہیں چلن گے۔ بندے آج فیصلہ کر، رب دی اس گل نو تول، اس کلام نو تول، جدو تو برا کام کرنا ہے ادھو رحمان راضی ہوندہ ہے یا شیطان راضی ہوندہ ہے؟ بس آج دے ایتھوں سوچ لے کے جائے جے کہ رحمان نو راضی کرنا ہے جے یا شیطان نو۔ تے رب نے تو انہوں انہیں پیارا نال نازا نال بنایا ہے، تے اسی انہوں سجدہ بھی نہیں کر دے، رزق حلال بھی نہ کھائیے، لوکاں نال نفرت بغض حسد ملاوٹ ایک کاروبار زندگی چھڑ دے، اپنے آپ کو پاک کر۔ جو میں پانی جسم تو میل لمدہ ہے نا، تیرے ویچ جڑا وہ پانی رکھے ہے، ذرا اس پانی نو اکھاں نال کڈ، جڑے تیرے ویچ پانی رکھے ہے نا، اس پانی نو ذرا رو کے دی بارگاہ چی کڈیا کر، تے رو کے کیا کر، سونے میں کمزوراں گناہ کر بیٹھا، تو غفور الرحیم انہوں معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، انشاءاللہ اتھوں گفتگو اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔